علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں علی عباس جماعت ہشتم اردو کے حوالے سے آج ہمارا سبق ہے بیٹا، سبق نمبر 21 خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ آج میں آپ کو اس سبق کی مکمل ریڈنگ ود تشریح اور الفاظ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس سبق کی مشق میں صرف سوالات کے جوابات ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی کے ساتھ پڑھاتا جاؤں گا۔ پہلا جو آپ کے پاس الفاظ میں لفظ ہے بیٹا، وہ ہے معمول۔ معمول کے معنی ہوتے ہیں روز مرہ۔ دوسرا لفظ ہے مصرع۔ مصرع کے معنی ہوتے ہیں شعر کی ایک سطر۔ یاد رکھیں، دو مصرعے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ وجود زن، عورت کی موجودگی۔ رنگ، خوبصورتی۔ توقع، امید۔ مؤثر انداز سے، اچھے انداز سے۔ متعدد، کئی یا ایک سے زیادہ مرتبہ۔ اعزاز حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا۔ درگور کرنا، دفن کرنا۔ زینت، سجاوٹ۔ نامور، مشہور۔ لوہا منوایا، اعتراف کروایا۔ آئین، قانون۔ حاضرین، حاضر لوگ۔ رد و بدل، تبدیلی۔ تشدد، مارنا پیٹنا۔ پسماندہ، غیر ترقی یافتہ۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ آج ثنا کے سکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ ایک سکول کا تعارف آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سکول کے حال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ سٹیج کے پیچھے دیوار پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مصرع خوبصورت اور جلی حروف میں لکھا تھا، واضح حروف میں لکھا تھا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وجود زن سے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس سرزمین پر جو خوبصورتی ہے وہ صرف خواتین، عورت کی وجہ سے ہے۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سٹیج سیکرٹری نے موضوع کا اعلان کیا اور مختصر سا تعارف بھی پیش کیا۔ پھر مقررین کہتے ہیں جن لوگوں نے تقریر میں حصہ لینا ہوتا ہے، سٹیج پر آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ سب مقررین طالبات نے نہایت مؤثر، واضح اور مدلل انداز میں، مدلل کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مدلل کے معنی ہوتے ہیں واضح طور پہ، صاف طور پہ، ترتیب سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو سٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ حاضرین کہتے ہیں جو سٹیج کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ آج بھی سب حاضرین جلسہ اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اس کی تقریر سننے کے لیے ہمت انگوش تھے، توجہ سے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اس موضوع پر کمحقہ کہ کھلے دل سے، واضح طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گی۔ ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے
تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کے طریقے کا دور مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کا دور زمانہ جہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا سماں طاری ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس گھر میں لڑکی پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی نہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے۔ بعض بد نصیب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹی کو، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح ہوتی ہے، یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو، ہر طرف، چاروں طرف پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر مکمل طور پر تبدیلی نظر آنے لگی۔ اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی۔ یعنی اب اگر بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوگی تو وہ اس گھر میں رحمت ہوگی، اور آخر میں اگر اس بیٹی کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو وہ اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش جس شفقت و پیار سے کی، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، تمام مسلمانوں کی امہات المومنین ہیں، یعنی تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ عزت و تکریم کا سلوک روا رکھا، وہ قیامت تک سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے کہ وہ حضرت فاطمہ سے کس طرح سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی خامند ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے اور دوسری اپنی ازواج مطہرات سے کس طرح سے پیش آتے تھے۔ اپنے اہل خاندان کے علاوہ بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عزت و احترام کا سلوک فرماتے، اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ ایک دفعہ حاتم طئی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ اپنی چادر اتار کر فرش پر بچھائی اور نہایت احترام سے اسے اس پر بیٹھنے کو بھی کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت کی خوشخبری سنا کر اسے وہ عزت بخشی جو کسی اور معاشرے میں یا کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام میں خامد کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زوجہ، اپنی شریک حیات کے نان و نفقہ یعنی خرچ کو پورا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بھی پیش آئے گا۔ بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بیٹی اور بیٹے کی تربیت ایک جیسی کرنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا۔ اسلام نے تو یہاں تک کہ خواتین کو عزت بخشی ہے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش
اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سنہ نے کئی ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جس میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا، مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا اور قابل فخر کارنامے سر انجام دیے۔ مثال کے طور پر تحریک پاکستان کو اٹھا لیتے ہیں، کئی نامور خواتین کا ذکر آتا ہے۔ سنہ نے حاضرین کو یاد دلایا کہ دین اسلام کس طرح عورت کی برابری کو سلوک کا پورا حق دیتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک میں خواتین وزراء اعظم کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئیں۔ زندگی کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، یہاں تک کہ فائٹر پائلٹ اور افواج پاکستان کے دوسرے شعبوں میں بھی خواتین نے اپنی قابلیت، بہادری اور جرأت کا لوہا منوایا ہے۔ حال ہی میں سکواڈرن لیڈر مریم مختار نے دوران پرواز جام شہادت نوش کیا اور پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز پایا۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں IT میں میدان میں کم سن عرفہ کریم نے وہ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ پوری کی پوری دنیا حیران رہ گئی۔ سنہ نے چند ایسے واقعات اور رسوم و رواج کا حوالہ بھی دیا جن میں خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی نہایت بری مثالیں ملتی ہیں۔ پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں میں ونی کی رسم کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا، یہ لفظ ہے بیٹا ونی، یہ زیادہ تر دیہات کے علاقوں میں جس میں سندھ اور پنجاب دونوں صوبے شامل ہیں ایک رسم کی جاتی تھی ونی، جس کے بدلے میں اگر ایک مرد کسی اور خاندان کے گھر کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو اس کے بدلے میں اس مرد کے اوپر اس کی بیٹی، بہن، بھتیجی یا بھانجی کو قربان کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کی پھر دوسرے خاندان والوں میں سے کسی مرد کے ساتھ بغیر پوچھے شادی کر دی جاتی تھی۔ اس رسم کو کہتے ہیں ونی کرنا۔ کئی خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں اور جسم کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ کئی پسماندہ علاقوں میں یا خاندانوں میں خواتین کو والدین کے ورثے میں سے ان کے جائز حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ایسے تمام واقعات ہمارے معاشرے پر بدنما داغ سے کم نہیں ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے قانون ساز اداروں اور فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اہلی قوانین، خواتین کے حقوق کے لیے بنائے گئے قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی اور امتیازی شقوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آئین پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے آئین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ ان قوانین کی روشنی میں خواتین کو برابری کی سطح پر وہ تمام حقوق دیے گئے ہیں جن کے ملنے سے اب وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ، حفاظت نہ ہونا کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کئی نجی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔
یہ ادارے ان خواتین کا سہارا بنتے ہیں جو وسائل کی کمی یا قوانین سے ناآشنائی کی وجہ سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اب وہ خواتین جو روزگار کے سلسلے میں دفاتر اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں، انہیں پورے اعتماد اور احساس تحفظ کے ساتھ کام کرنے کے لیے قانونی تحفظ دیا گیا ہے، تاکہ انہیں کوئی بھی ہراساں کرنے کی، تنگ کرنے کی، بلا وجہ پریشان کرنے کی جسارت نہ کر سکے، کوشش نہ کر سکے۔ ثنا نے اپنی تقریر کے اختتام پر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں پر عدم تشدد کے قوانین اپنی جگہ نہایت مفید ہیں، لیکن جب تک خواتین خود بیدار نہیں ہوں گی، اپنے حقوق کو خود نہیں پہچانیں گی، اس وقت تک ان قوانین کو مؤثر ہونے پر سوالیہ نشان قائم رہے گا۔ ثنا نے اپنی قرآن مجید کے اس آیت کے حوالے کے ساتھ تقریر ختم کی۔ لیسا للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ آپ کا سبق تھا۔ اب میں آپ کو سوالات کے جوابات پڑھاتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، سکول کے ہال کو کیوں سجایا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ سکول کے ہال کو اس لیے سجایا گیا تھا کیونکہ اس میں آج تقریری مقابلہ ہونا تھا۔ تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ تقریری مقابلے کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی، کیا خوشخبری سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے بیٹیوں کی صحیح طرح سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں وہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ اسلام میں خواتین کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے؟ پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام ہے مریم مختار۔ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ نجی ہاسٹل بنائے گئے ہیں جہاں پر وہ خواتین رہتی ہیں جن کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات، خالی جگہ ہے، درست غلط ہیں، اور پھر خالی جگہ ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی طالب علم اس موضوع پر مضمون لکھنا چاہتا ہے یا تقریر کرنا چاہتا ہے تو وہ تقریر لکھ کر یا ویڈیو بنا کر مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔